الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع اما بعد. اب ہم پہنچ چکے ہیں جناب یونٹ نمبر 13 الدرس 166 من الدول الاسلامیہ. کیا مطلب ہے اس کا علی؟ اسلامک کنٹریز. فکر فی الاجابت عن الاسئلة التالیہ. ٹھیک ہے. اذکر بعض الدول الاسلامیہ فی آسیہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں بالکل. اذکر بعض الدول الاسلامیہ فی افریقیہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو افریقیہ میں ہے. ما اہم دولت اسلامیہ فی آسیہ لماذا یا سسٹر حلیمہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ما اہم important and لماذا. احسنتي. نمبر 4 ما اکثر الدول الاسلامیہ سکانا فی افریقیہ. نہیں اگین فوکس. ما اکثر الدول الاسلامیہ سکانا فی افریقیہ. ہاں سسٹر حلیمہ. سکانن یعنی population wise which Islamic country in Africa is biggest population wise. Okay guys, understand? Okay, let's begin. Yes sister Halima, did you take your breath? Khalas? Okay, can you read the first line? هل فهمتي؟ ہاں how much؟ 54 دولة. yes 45 countries. ہاں بالکل ٹھیک ہے. وَسَنُحَدِّثُكَ هُنَا بِاخْتِصَارٍ عَنْ دَوْلَتَيْنِ مِنْ تِلْكَ الدُّوَلِ. اور ہم ادھر اختصار سے بیان کریں گے 2 ملکوں کے بارے میں، ان ملکوں میں سے. من تلک الدول from those countries. I will discuss about 2 countries precisely from those countries which are from Islamic countries. Okay. احداہما one of them is فی قارۃ اسیا ایشین کانٹیننٹ میں، والثانیہ فی قارۃ افریقیہ. کیا مطلب ہے؟ افریقن کانٹیننٹ. اچھا جی علی پڑھو. المملکۃ العربیہ. ہاں کیا مطلب ہے؟ موجود ہے، واقع پذیر ہے، موجود ہے. وفیہا بیت اللہ الحرام فی مکہ المکرمہ. اور وہاں پہ بیت اللہ ہے مکہ مکرمہ. ہاں پھر والمسجد النبوی فی المدینہ المنورہ. کیا مطلب ہے؟ والمسجد النبوی مدینہ میں. اچھا پھر وہما مکانان مقدسان یأتی الیہم المسلمون من کل بلاد العالم. ہاں اور وہاں 2 مقدس جگہ. نہیں وہما مکانان، اور یہ دونوں یا وہ دونوں کیا ہے؟ ہاں یہ مکانان یہ کون سا صیغہ ہے؟ مفرد مثنیٰ یا جمع؟ مثنیٰ. پھر مقدسان یہ مفرد جمع مثنیٰ. ہاں پھر یہ وہ 2 مقدس مقامات ہے. یأتی الیہما. ہاں یأتی کا کیا مطلب ہے؟ اتا یأتی. ہاں من کل بلاد العالم. احسنتا. ہاں کیا فرق ہے احسنتا اور احسنتی میں؟
ہاں کون سا فیمیل کون سا میل کی؟ ہاں احسنت بارک اللہ فیک. اچھا سسٹر حلیمہ، ہاں لادائی احسنتی بارک اللہ فیکی. ہاں عاصمۃ البلاد الریاض. عاصمہ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں کیپٹل سٹی کو. عاصمۃ البلاد کنٹری کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ کیا ہے؟ الریاض. وہی مدینۃ حدیثہ، اور یہ کون سی کنٹری ہے؟ ماڈرن کنٹری. حدیثہ یعنی ماڈرن، ٹھیک ہے. یا حدیثہ ماڈرن بھی کہہ سکتے ہیں اور عصریہ بھی ماڈرن کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی. تضم ضم یضم ضمن، کیا مطلب ہے اس کا؟ مرج. اس میں ہے کیا؟ اجمل المبانی. اجمل جمیل سے ہے. اجمل کس سے ہے؟ جمیل. جمیل کا کیا مطلب ہے؟ خوبصورت. مبانی کس کو بولتے ہیں سسٹر؟ مبنا، بلڈنگ کو. اینڈ دیر آر بیوٹیفل بلڈنگس. اوکے. تبلغ مساحت المملکت العربیۃ السعودیہ، سعودی عرب کا جو اسپیس ہے یا جو جگہ ہے وہ کتنی حد تک پہنچتی ہے؟ 22 ملین 2,25,000 25 لاکھ ایسے ہی. اللہ کے بندے یار، میتھ کا بیڑا خراب ہوا ہے. 22,50,000 کلو اسکوائر ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا جی. وعدد سکانہا، اور اس کے سکان کی عدد، دا کوانٹٹی آف دیئر پاپولیشن. اوکے. نحو کا کیا مطلب ہے؟ تقریباً. ٹھیک ہے سسٹر. نحو کا مطلب کیا ہے؟ تقریباً. نحو 17 ملین شخص. کتنے؟ 17 ملین شخص، آدمی، انسان. وَلُغَتُهَا الْعَرَبِيَّةُ، اور اس کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. وَجَمِيعُ أَهْلِ الْبِلَادِ مُسْلِمُونَ، اور سارے کے سارے اہل بلد. اہل البلاد کس کو بولتے ہیں؟ اس ملک کے باشندے، دا سٹیزنس آف دیٹ کنٹری. دے آل آر مسلمز. وَعُمْلَتُهَا، عملہ بولتے ہیں کرنسی کو. عملہ، عین میم. میں بھی لکھتا ہوں ادھر ایک سیکنڈ، کیونکہ یہ انہوں نے جمع لگایا ہوا ہے نا. جمع نہیں، سوری، یہ وہ نسبت کی ہوئی ہے. میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھو، یہ ہے عملہ. یار ایک قہوہ بنا دو گے طارق؟ یہ دیکھیں، یہ ہے عملہ، یعنی اٹس مین کرنسی. ٹھیک ہے، ٹھیک اسپیلنگ ہے؟ ہاں سسٹر، ہاں پہلے صحیح تھا. یہی صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، عملہ کرنسی. آگے چلتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اس کا کرنسی کیا ہے؟ الریال السعودی، سعودی عربین ریال. وہی غنیۃ بالنفط. کیا مطلب ہے سسٹر حلیمہ؟ غنیہ، امیر، یعنی رچ. رچ بالنفط. نفط بولتے ہیں آئل، پیٹرول. ٹھیک ہے. اینڈ اٹس رچ بائی دیئر آئل اور دیئر فیول اور پیٹرول وٹ ایور. ٹھیک ہے. اچھا جی پڑھیں. کس کی باری؟ کس نے پڑھ لیا تھا آخر میں؟ آپ دونوں میں سے. سسٹر نے پڑھا تھا آخر، آپ نے پڑھا تھا ہے نا؟ ہاں چلے سسٹر آپ پڑھیں. ہاں ہاں
مڈل میں. ایوہ کتنی؟ 9 لاکھ. بالکل. ناٹ 86. یس فوکس. ہاں پہنچ چکی ہے. مسلمانوں کی نسبت پہنچ چکی ہے ادھر 76 کے برابر. ہاں بالکل. نہیں، وَيَعْمَلُوا اور کام کرتے ہیں معظم اہل البدعات، اس کنٹری کے اکثر جو سٹیزنز کام کرتے ہیں بالزراعہ. زراعت کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں بھی زراعت کہتے ہیں. ہاں فارمنگ. آپ نے فارمنگ کہا؟ اچھا چلو. الرعی کیا مطلب اس کا؟ راعی الغنم. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرعى الغنم. ہاں شیپرڈ کو جو خیال رکھتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں؟ چرواہا. ٹھیک ہے. وصید الاسماک. ہاں صید کا کیا مطلب ہے؟ صاد یصید صیدا. نہیں اللہ کے بندے، وہ صیدلیہ ہے. صید کا مطلب ہے شکار. لکھیں، یہ لکھیں، صید کا مطلب ہے شکار. پین نہیں ہے؟ لا دے پین. وہ پین دے دو، ادھر پڑا ہو، میرا پین لے آؤ. ٹھیک ہے. صید کا مطلب ہے ہنٹ. ٹھیک ہے. اور اسماک یہ سمک کی جمع ہے. ٹھیک ہے. تنتج نائجیریا الکاکاؤ. نائجیریا تنتج، نتج ینتج انتاجن، پروڈکٹ. یعنی نائجیریا انتاج کرتی ہے، نکالتی ہے کیا؟ کاکاؤ. ایکسپورٹ نہیں، اس کو پیداوار کو کہتے ہیں پروڈکشن. نائجیریا پروڈکشن کرتی ہے کاکاؤ کی. اور والفول السودانی. ہاں فول السودانی کا پتہ ہے آپ کو؟ سودان سے ہے لیکن ادھر کوئی اور معنی ہے. یہ الفول السودانی کس کو بولتے ہیں؟ الفول السودانی بولتے ہیں پینٹ. پینٹ کو. ٹھیک ہے. اور نارملی الفول السودانی پینٹ بٹر کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. والمطاط. مطاط کس کو بولتے ہیں؟ ربڑ. ربڑ کو بولتے ہیں مطاط. ٹھیک ہے. والنفط ابھی ہم نے پڑھا تھا، آئل. ٹھیک ہے. وغیر ذالک، اس کے علاوہ. احسنت. کاکاؤ نہیں پتہ؟ کاکاؤ کا وہ جو جس سے چاکلیٹ بنتا ہے، ڈارک چاکلیٹ اور چیزیں، پتہ نہیں آپ نے نہیں دیکھا کبھی کاکاؤ؟ ہاں دیکھیں، دکھا دوں آپ کو گوگل، شیخ گوگل سے. وہی کوئی ہے نا، اسی کو. پتہ نہیں، اب مجھے تو نہیں پتہ تھا انگلش میں کیا کہتے ہیں. کاکاؤ. یہ دیکھو نا، یہ کوکو ٹری. ٹھیک ہے. جس سے چاکلیٹ بنتا ہے برو، ہاٹ چاکلیٹ پیتے ہو نا، وہ. سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. پھر وہ بولتے ہیں وَعُمْلَةُ الْبِلَادِ النَّائِرَةِ. کیا مطلب ہے اس کا؟ نائرہ ہے. ٹھیک ہے. وَاللُّغَةُ الرَّسْمِيَّةِ. کیا مطلب ہے اس کا سسٹر حلیمہ؟ ہاں آفیشل لینگویج. الرسمیہ کا کیا مطلب ہے دکتور؟ ابھی آپ ہمارے ساتھ تھے، عالم الارواح میں تھے. الرسمیہ کا مطلب ہے آفیشل. القناة السعودیہ الاولی الرسمیہ.
ہے نا, چینل 1 جو آتا تھا سعودیہ میں, یاد ہے آپ کو؟ اچھا جی. اللغة الرسمية لنيجيريا الإنجليزية. The official language of Nigeria is English. ويتحدث أهل البلاد لغات كثيرة. اور اکثر لوگ بات کرتے ہیں عربی میں, اور اکثر سٹیزنز بات کرتے ہیں عربی میں, بہت سے لینگویجز میں. کلہوسا, ڈاکٹر صاحب 341, کلہوسا یہ ہوساوی زبان ہوتی ہے ایک, ٹھیک ہے, افریقہ کا میرے بعض دوست. والیوروبا یہ بھی ایک زبان ہے. والیبو, اللہ اکبر, ہاں. اور اسی طرح وَيَهْتَمُّ أَهْلُهَا بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَتَعَلُّمُهَا. ها دكتور ايش معنى هذا؟ ايش يقول هذا الدكتور؟ ويهتم اهلها باللغة العربية وتعلمها. يهتم, what's the meaning of يهتم? They care. Arabic language and learning it. اوکے برو, اوکے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں سسٹر, اچھا اب چیک کرتے ہیں آپ لوگوں کا, ٹھیک ہے. دولت اسلامیہ تقع فی قارۃ آسیہ. سسٹر حلیمہ, سعودیہ یا نائجیریا؟ سعودیہ. دولت اسلامیہ تقع فی قارۃ افریقیہ. یا دکتور فی السعودیہ ولا فی افریقیہ؟ افریقیہ. ہاں. يتحدث الناس فيها العربية. يا علي سعودية نيجيريا؟ سعودية. عاصمة البلاد أبوجا وعملتها النايرة. يا أخت حليمة؟ نيجيريا. عدد سكانها 17 مليون شخص. يا علي؟ السعودية. يتحدث الناس فيها الهوسة. يا دكتور؟ أفريقيا, أحسنت. عاصمة البلاد الرياض وعملتها الريال. يا أخت حليمة؟ سعودية. نسبة المسلمين فيها 100%. يا علي؟ سعودية. نسبة المسلمين فيها 76%. يا دكتور؟ أحسنتم, فهمتم. يلا هيا بنا إلى الجنة. طيب يا إخوان, هات من النص الكلمات المرادفة لما تحته خط ثم استعملها في جمل من إنشائك. هل فهمتم؟ ها ما فهمتي؟ ما فهمتي. فهمت يا ولد؟ مسجد کا. ہاں کیا بات ہے یار, تسی تو چھا گئے باجی, تسی تو چھا گئے, بلے بلے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں, یعنی آپ نے جو کلمہ جس کے نیچے انڈر لائن ہے, آپ نے اس کا سملر ورڈ لانا ہے, ٹھیک ہے, سملر میننگ مینز, ٹھیک ہے, اور اس کو یوز کرنا ہے ان ون آف یور سینٹینس. میک اے سینٹینس فرام دیٹ. اوکے. یا اخت حلیمہ, صلیت فی المسجد. المسجد کا کوئی آپ لائے مرادف؟ چلے ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. صلیت فی المعہد الاسلامی. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے صلیت فی بیت اللہ. اچھا جی. ہاں دوسرا ہم پوچھتے ہیں جناب محترم علی عبد الرحمن, القرآن کتاب عظیم. القرآن, ہاں دماغ چلا برو, دماغ چلا. جلدی کر یار, آگے جانا ہے ہم نے. ہاں دکتور. کتاب عظمت والا نا, آپ کوئی بھی اب اس میں عظیم لے آؤ. ہاں تو کہیں نا, اس کا کہیں اکبر کو آپ تھوڑا اس کی طرح لائیں, عظیم کی طرح. اکبر نہ کہیں, یہ وہ ہو جائے گا.
نہیں اسے وہ ہی کہہ رہے ہیں، کتاب کبیر، اکبر کے بجائے، ٹھیک ہے. اچھا جی، ہاں کریم بھی کہہ سکتے، بالکل، یہ بھی اچھا، ماشاء اللہ، گڈ، کریٹو، احسنتی. اچھا جی، حضرت لتعلم اللغة العربیہ. ہاں علی، لدراسہ، الحمد للہ، اللہ تعالیٰ لاکھ شکر. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا. اچھا جی، یہ آپ لوگوں کو ہوم ورک، تاکہ آپ لوگوں کو ڈکشنری یوز کرنا ہے. وہ بول رہے کہ جو النفط، المحیط، المساحہ، العملہ، القبلہ، المنازعہ، آپ نے ان کو عربک ڈکشنری میں ڈھونڈنا ہے، ناٹ ان اردو، عربی، انگلش. عربی ڈکشنری میں جانا ہے، ادھر لکھا ہوتا ہے وہ حروف وائز، نون، فا، تا، نفط. تو آپ نے جو لکھا ہے وہ آگے. میں آپ کو ایک مثال دکھا دوں. چلو، یہ میں آپ لوگوں کو معجم نکالتا ہوں ابھی. معجم کس کو بولتے ہیں؟ ڈکشنری. ٹھیک ہے. المهم میں آپ کو مطلب یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو سرچ اباؤٹ اٹ. اٹس ناٹ دیٹ مچ ڈیفیکلٹ، بٹ اٹ ول ٹیک لٹل بٹ ٹائم اینڈ اٹ ول بی بینیفیشیل. وائل یو آر سرچنگ دا ورڈ، اٹ ول میک یو مور، ماشاء اللہ، لرننگ مور ورڈز اینڈ دیئر میننگس. ہاں، اس کا میننگ لکھنا ہے جیسے کہ اس میں لکھا ہوا ہے عربی میں. ٹھیک ہے. چلو جی، الافعال الخمسہ. الافعال الخمسہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے یفعلان، تفعلان، تفعلون، یفعلون، تفعلین. یہ ہے افعال خمسہ. وہ کیا ہے؟ یعنی کل مضارع اتصلت به الف الاثنین، ہر وہ مضارع جس میں تثنیہ کی الف آ گئی ہو. مثلا یفعلان، یہ مفرد کا صیغہ ہے یا جمع ہے یا وہ ہے مثنیٰ ہے؟ ہاں دکتور، ہاں، یفعلان کس کا ہے؟ مثنیٰ کا. ٹھیک ہے، اس میں الف آ گیا. اسی طرح او واو الجماع، یا پھر اس میں جماعت، یعنی جماعت آ جائے، جماعت والی جو ہے نا، واو الجماع آ جائے. مثلا تفعلون، یا ٹھیک ہے نا، تفعلون، پھر یا یفعلون، اس میں واو آ گیا نا. اور اسی طرح جو الف الاثنین میں اس سے پہلے کیا ہے؟ تفعلان، مذکر مؤنث دونوں ہو گئے نا، یفعلان مذکر، تفعلان. ٹھیک ہے، یہ عفواً یہ اس کے لیے ہو گیا، مخاطب کے لیے. پھر تفعلون، یفعلون، اس میں بھی کیا ہے؟ واو الجماع ہے. پھر یا المخاطبہ، یا المخاطبہ مؤنث کے لیے، تفعلین یا حلیمہ، ماذا تفعلین یا حلیمہ. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں بھائی جان اس کے جو حالت رفع ہے وہ اس میں آپ نون کے اوپر ہوگا. اور تنصب وتجزم بحذفها، اور حالت نصب اور حالت جزم میں آپ کیا کریں گے؟ اس نون کو ڈیلیٹ کر دیں گے. مثلا لم یفعلا، یہ حالت جزم ہو گیا نا. لم یفعلا، لم تفعلا، لم تفعلوا، لم یفعلوا، لم تفعلی. دیکھا، یہ حالت جزم ہے. اس میں نون کو آپ کیا کریں گے؟ ڈیلیٹ کر دیں گے، کیونکہ لم یہ من ادوات الجزم ہے، جزم کرنے کے ادوات میں سے. اور اسی طرح حالت نصب میں کیا کریں گے؟ آپ اس میں بھی یہی ڈیلیٹ کر دیں گے. اب آپ کو ہم مثال دیتے، دیکھ لو نیچے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. حالت رفع میں آپ کیا کریں گے؟ یہ دیکھو، انتما تدرسان، ہما یدرسان، اس میں آپ جو ہے نون کو ثابت کریں گے. ٹھیک ہے. انتم تدرسون، انتی تدرسینا، یہ حالت رفع ہے. حالت نصب میں کیا ہوگا؟ انتما، حالت نصب اور جزم میں ہم ڈیلیٹ کر دیں گے نون کو. ٹھیک ہے. انتما لن تدرسا، ہم نے نون کو کیا کیا؟ لم تدرسان نہیں کیا. ہما لن یدرسا، ٹھیک ہے، وہ دونوں نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہم لن یدرسو، ہم نے نون کو کیا کیا؟ حلال کر دیا. انتم لن تدرسو، ادھر بھی ہم نے کیا کیا؟ نون کو ڈیلیٹ کر دیا. انتی لن تدرسی، ادھر بھی ہم نے نون کو کیا کیا؟ حلال کر دیا. اسی طرح جزم کا بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، یہ سملر چیز ہے. اس میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے اس میں فائدہ ہوگا، تاکہ آپ غلطیاں نہ کریں. ٹھیک ہے.
مثلا محمد و خالد یشربانی الماء، یشربا الماء نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے تو نون کو ہم ثابت کریں گے. ٹھیک ہے، رفع میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا. حالت رفع کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کے جو اعراب ہو، جو لفظ کے آخر میں جو حرکت ہے نا، اس میں حالت رفع. حالت رفع کا مطلب اصلی جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ پیش. لیکن ہم نے کہا تھا کئی حالات میں وہ بدلتے ہیں، تو وہ اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، الطلاب لم یکتبون او یکتبو ہوگا سسٹر حلیمہ؟ یکتبو. ہاں گائز فوکس. انتی لن تحضری او تحضرین یا علی؟ نہیں، لن تحضری الی الدرس، کیونکہ یہ جو حرف ہے یہ ہے جناب کیا ہے؟ یہ جزم ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اچھا جی، ہما یسمعانی او یسمعا الاذان. اچھا ہاں، لن یجلسونا او لن تجلسوہنا. دکتور یہ حرف ہے، یہ جزم ہے. ہاں لن نہیں، لن تجلسو. میں نے آپ کو کہا تھا جب جزم ہوگی تو کیا کریں گے ہم؟ نون کو ڈیلیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا جی. ہما یسمعا الاذان او ہما یسمعان الاذان سسٹر حلیمہ؟ ایوہ احسنتی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں حالت رفع ہے، نہ جزم ہے نہ نصب ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. انتم لم تأکلوہنا او تأکلونا یا دکتور؟ لم، ایوہ تأکلوہنا، احسنتا. ہاں علی، انتما تصلیانی او تصلیا فی المسجد؟ احسنتا. ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر نہ نصب ہے نہ جزم ہے. ٹھیک ہے اخوان، چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا جی، یہ آگے جی یونٹ نمبر 14 الامن. امن کا کیا مطلب ہے؟ پیس. اچھا جی، حادث سرقہ کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں، روڈ ایکسیڈنٹ نہیں. حادث کا مطلب تو انسیڈنٹ ہے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ میں ہاں یہ بولو نا. احسنتی. ہاں علی کیا بول رہے جواب میں فیصل نے؟ تقصد. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ تقصد حادث سرقۃ المصرف الوطنی. آپ کا مقصد یہ جو اسٹیلنگ کا واقعہ ہوا ہمارے اسٹیٹ بینک کا، المصرف الوطنی بولتے ہیں جو اسٹیٹ بینک ہمارے ملک میں نا، اسٹیٹ بینک. ہاں اسی طرح. تو جعفر کیا بولتا ہے دکتور؟ نعم. کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں، یہ صحیح بات ہے. لقد اخافنی، ہاں مجھے اس حادثے نے بہت زیادہ ڈرا دیا. ہاں لم تکن بولے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے اس طرح کا واقعہ، اس طرح کا جرم کبھی متعارف نہیں ہوا ہمارے ملک میں. احسنتا، پراؤڈ آف یو اخی. اچھا جی، فیصل پھر کہتا ہے لیکن میں شعرت، میں نے محسوس کیا، میں نے فیل کیا بالاطمئنانی، ہاں مطمئن، میں نے اطمینان فیل کیا. کب؟ عندما، جب قبضت الشرطۃ، جب پولیس نے پکڑ لیا، علی الجنات. جنات کس کو بولتے ہیں؟
گناہ کرنے والا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. criminals. When the police captured the criminals after some hours, بعد ساعات, after hours, یعنی after hours. سم شم نہیں لکھا ہوا, وہ اپنا مسالہ ہے. سمجھ میں آ گیا, سمجھ میں آ گیا سسٹر. چلیں جعفر پھر کیا بولتا ہے سسٹر؟ ہاں اخیراً نہیں, آخر کار ہمارے ہاں جرائم زیادہ ہو. ٹھیک ہے, اخیراً آخر کار. ٹھیک ہے, اچھا جی. ہاں علی, فیصل کیا کہتے ہیں؟ ہاں 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 بولا, فوکس بیٹا, اینک کدھر ہے؟ ہاں کی گل ہے, کیوں ہنسنے پہ تسی؟ بولو. کیا مطلب ہے؟ یا اللہ علی کی شادی کرا دے, جلدی کر یار, جلدی کرنا. ہاں ولیکنھا ما زالت قلیلہ, لیکن یہ ابھی بھی کم ہے. مقارنۃ بالدول الاخری, compared to the other countries. ٹھیک ہے, باقی ملکوں سے اگر ہم مقابلہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں یہی پاکستان کے متعلق بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں میڈیا میں دکھایا جاتا ہے بہت کرائمز ہو رہے ہیں, وہ ہو رہے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن کمپیئر ٹو دا یو ایس اے اٹس نتھنگ. کمپیئر ٹو دا یو کے آور کرائمز از الحمدللہ گڈ کرائم. یہ تو نہیں کہتے ہم, لیکن کمپیئر ٹو دیم اٹس ناٹ دیٹ مچ اف یو نو دا نمبرز. ایک کتاب ہے ہاؤ ٹو لائی ان اسٹیٹسٹکس, یعنی کیسے آپ نمبرز کے ذریعے لوگوں کو الو بنا سکتے ہیں, اور ہمارے ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ہاں دکتور کیا بولتے ہیں جعفر؟ اتفق معک. ہاں اسپینڈ کی نہیں, میں نے اسپینڈ کی. قضیت می تاء الفاعل, العطلة الماضية the previous vacation. ہاں ایوہ, in a big country, big country. Yes, yes. ہم غروب شمس سے سن سیٹ سے پہلے دکانوں سے نہیں نکل سکتے تھے. نخرجو, ہم نہیں نکل سکتے تھے من فندق, نہیں ہم نہیں نکلتے تھے فندق سے, ہم نہیں نکلتے تھے دکانوں سے. ماؤس لے, دکان کدھر ہے اخی؟ فندق دکان کو نہیں کہتے. ہاں تو یہ کہیں ہم نہیں نکلتے تھے ہوٹل سے سن سیٹ سے پہلے, بعد سن سیٹ کے بعد, ہاں آفٹر دا غروب, اب غروب شمس کے بعد نہیں نکلتے تھے. جو ہے ہوٹل سے باہر نہیں نکلتے تھے. خوف سے من حوادث, حادثوں سے, انسیڈنٹ سے, السرقہ فی القتل, چوروں کے قتل سے. نہیں کہاں, چوروں کے قتل, چوری اور القتل, چوری اور قتل کے حوادث کے ڈر سے, چوری اور قتل کے حوادث کے ڈر سے, یعنی انسیڈنٹ آف کلنگز اینڈ اسٹیلنگ. وی ڈیڈنٹ گو آؤٹ افریڈ فرام دیز انسیڈنٹس. اوکے اخی, انڈرسٹوڈ. اچھا جی, پھر فیصل کہتا ہے بل تقع الجریمۃ احیانا فی تلک البلاد فی النہار, بلکہ کبھی کبھی, احیانا کبھی کبھی,
وقوع ہو جاتا ہے، تقع وقوع ہو جاتا ہے، الجریمہ جریمہ کا وقوع ہو جاتا ہے کبھی کبھی، فی تلک البلاد ان کنٹریز میں، ان شہروں میں، فی النہار صبح یا دن کو، دن کو، صبح کو تو فی الصباح ہوگا نا، نہار کا مطلب ہوتا ہے دن۔ جعفر کہتے ہیں اخاف ان تنتقل العدوى الى بلادنا، مجھے ڈر ہے کہ یہ عدوہ بولتے ہیں نہیں، لا عدوى ولا طیرہ ولا صفرہ، حدیث میں ہے نا، نہیں اللہ کے بندے، دوائی نہیں، ایک بیماری جب دوسرے کی طرف جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ پینڈیمک کہتے ہیں، ہاں، جو وبا پھیلتی ہے، وبا یعنی یہ وبا منتقل ہو گئی ہے ہمارے، مجھے ڈر ہے کہ یہ وبا منتقل ہو جائے گی ہمارے کنٹریز میں، عدوہ وبا، فتنتشر جرائم القتل والاغتصاب، تو قتل اور ریپس کے کیسز منتشر ہو جائیں گے، کرائمز ول، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، فیصل کیا کہتا ہے سسٹر؟ ہاں کہ اللہ یحدث ذلک، کہ وہ، ہاں ایوہ احسنتی، کہ اس طرح سے نہ ہو۔ اچھا جی، جعفر کیا کہتا ہے؟ علی ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، بولو بھائی جان۔ یار میں نے آپ کو کیا کہا تھا پہلے، ایک ٹپ دیا تھا میں نے، ٹرانسلیشن، ہاں، جنرلی، ہر وقت نہیں، جنرلی، بغیر پیس کے زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے۔ وداؤٹ پیس لائف ہیز نو ویلیو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیسے انگلش، ہاں، اس کو بولتے ہیں عربی کے ساتھ انگلش سیکھنا، لرن انگلش بائی ٹیچنگ عربک، کیا خیال ہے؟ اچھا جی، دکتور کیا کہتے ہیں؟ ادام اللہ ہاں، اللہ تعالیٰ امن کی نعمت ہم پر عطا کرے۔ ادام کا مطلب ہوتا ہے قائم دائم رکھے، ہمیشہ، ہاں۔ اچھا جی، پھر جعفر کہتے ہیں آمین، کیا کہتے ہیں؟ چلے سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں ذرا، تاکہ نا ماشاءاللہ۔ بسم اللہ، السلام علیکم وعلیکم السلام، هل شاهدت الأخبار في التلفاز أمس؟ تقصد حادث سرقة المصرف الوطني؟ نعم، لقد أخافني ذلك الحادث كثيرا، لم تكن بلادنا تعرف هذا النوع من الجريمة من قبل، لكنني شعرت بالاطمئنان عندما قبضت الشرطة على الجنات بعد ساعات. لقد زادت الجريمة عندنا أخيرا، ولكنها ما زالت قليلة مقارنة بالدول الأخرى. أتفق معك، فقد قضيت العطلة الماضية في إحدى الدول الكبرى، لم نكن نخرج من الفندق بعد غروب الشمس خوفا من حوادث السرقة
والقتل بل تقع الجريمة أحيانا في تلك البلاد في النهار. أيوة، جعفر کہتا ہے أخاف أن تنتقل العدوى إلى بلادنا فتنتشر جرائم القتل والاغتصاب. أسأل الله ألا يحدث ذلك. أحسنت، فالحياة لا تساوي شيئا بلا أمن. أيوة، أدام الله علينا نعمة الأمن. آمین. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا سسٹر؟ چلیں بسم اللہ، اب چیک اپ کرتے ہیں آپ لوگوں کا. اچھا جی، نمبر 1 سسٹر، عرف جعفر حادث السرقة من التلفاز. صح، احسنتي. خلاص. كان حادث السرقة في المصرف الكبير يا علي. خطأ. صح. ایوہ، یاد ہے پچھلی بار میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا دے سم ٹائم چیک یور انڈرسٹینڈنگ، دے سم ٹائم آسک اے کوشچن فرام آؤٹ آف دا باکس. جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے وہ سب سے بڑا بینک ہوتا ہے نا، تو بس تو یہ رائٹ ہے. چاہے لفظ وہی یوز نہیں کیا لیکن اس نے کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی دکتور، قبضت الشرطة على الجناة بعد أيام. صحيح؟ ما هو الصحيح؟ أحسنت. طيب يا أخت حليمة، تقع الجريمة في بعض الدول الكبرى في الليل والنهار. أحسنت، ما شاء الله. والله I thought that you will slip here, but ما شاء الله, proud of you. علي، البلد الذي فيه جعفر وفيصل فيه أمن. This is a creative question. Out of the box. Use your beautiful brain. اللہ کے بندے غور کر غور کر. ہاں، اس میں کیا ہے؟ اس میں امن ہے. صح. کیونکہ وہ جریمہ دیکھ کے وہ حیران ہو گئے نا، تو وہ کہہ رہے کہ دیکھو یار کیا ہو گیا، یہ اچانک ہو گیا، اب ہمارے ملک میں فساد پھیلنے لگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کے اس ملک میں امن ہے لیکن اب شروع ہو گئی گیم. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح ہے، امن ہے. ٹھیک ہے. سو دس از ہاؤ دے آسک کوشچن ٹو چیلنج یور انڈرسٹینڈنگ اینڈ برین. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. ہات جمع الکلمات التالیہ من النص واستعملها في جمل من انشائك. هل فهمتم؟ ماذا فهمتي؟ احسنتي، ما شاء الله. طيب، اول شيء جريمة، جرائم، استخدمها في جملة. ها، كثرة الجرائم في باكستان ولكن زادت جرائم في بريطانيا. مطلب وہ کہنا وہ انہوں نے ایک لفظ ڈالنا تھا، وہ ان کے ذہن میں نہیں آیا، مقارنتاً، ہے نا؟ ہاں، یعنی کثرت الجرائم فی پاکستان ولکنها مقارنتاً ببرطانیہ. یعنی وہ بول رہے کہ جو پاکستان میں زیادہ جرائم ہو گئے لیکن کمپیئر ٹو دا یو کے اٹس ناٹ دیٹ مچ. ساعہ کی جمع کیا ہے علی؟ ساعت. تو جملے میں لگاؤ. ہاں، جملے میں ایک سینٹنس بناؤ بھائی جان. ساعات کی نہیں بنایا نا، آپ کی گڑی میں ضبط کر لوں گا. ہاں برو، ٹائم از ٹیکنگ. ہاں ہاں دکتور. ساعات. ہاں، الصلاة 5 مرات
في ساعات الخاص فی ساعتها الخاصہ. ماشاء اللہ، آخر کار چاکلیٹ آ گئی. یہ بھی ورک شاپ کے لیفٹ اوور ہے ویسے. اچھا جی ہاں، پھر ہم آتے ہیں حادث کی جمع کیا ہے. چلو بتا دو حوادث. اب بھائی جان بتا دو. اب تجھے میں چاکلیٹ دیتا ہوں. ہاں جلدی بتا یار. ہاں 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 حوادث السرقۃ انتشرت فی پاکستان. ماشاء اللہ. یہ لو یار آپ کے لیے پہلی بار مجھے عربی والے میں موقع ملا ہے چاکلیٹ پھینکنے کا. اچھا جی خبر کی کیا جمع ہے سسٹر؟ اخبار. اب اس کو آپ بنائیں ذرا جملہ. هل شاهدت الأخبار في الصحيفة يا ہل شاہدت الاخبار فی الصحیفہ یا عمر؟ عمر. ماشاء اللہ. دیکھو نا چاکلیٹ کے اثرات. یہ لے سسٹر. اے چلیں. اچھا دکتور، خبر کے بعد آ جاتے ہیں بلد. ایوہ پاکستان فيها بلاد خمس. پاکستان فیہا بلاد خمس. اچھا بلاد کا ہم نے کیا کہا تھا یاد ہے؟ کہ کبھی اس کو کنٹری بھی کہا جاتا ہے کبھی سٹیز بھی. تو آپ بول رہے ہیں میں ایکچولی پروونس کہہ رہا ہوں لیکن وہ نہیں، وہ الگ ہو جائے گا. وہ تو محافظات ہو جائے گا نا. یاد ہے نا آپ کو سعودی میں کہتے ہیں. بلاد کے کوئی اور لے آئیں. چلو فی الپنجاب بلاد کثیرہ. بلاد کثیر. ہاں پنجاب میں کیا ہے؟ بہت سے سٹی. اے کیا بات ہے، کرکٹ کھیلتے ہیں آپ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ میرے لیے مطلب. اچھا جی پھر کہتے ہیں دولہ کی جمع ہے دول کو کوئی بنائے جملہ. پاکستان دول الاسلامیہ. یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ نا ادغام کے بارے میں بتا رہے تجوید کا ہے. ادھر یعنی اتنا وہ ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم آپ لوگوں کو ہلکا سا بتا دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا وہ نہیں ہے. ادغام جو ہے نا نون ساکنہ اور تنوین، اس میں جو ادغام کے حروف ہے وہ کیا ہے؟ یرملون. ٹھیک ہے. یعنی جہاں بھی یہ آتے ہیں ہاں نون ساکنہ یا تنوین کے بعد تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مدغم ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ كِتَابًا يَلْقَاهُ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ. کیا ہو جاتے ہیں؟ مدغم، مرج. ہاں اچھا جی یہ بس ہلکا سا کیونکہ یہ ہمارا وہ نہیں ہے. آگے ہم چلتے ہیں. اچھا جی تبادل وصف الصورت مع زمیلک. When you watch this picture you have to describe it in Arabic sister. ہاں پہلے والا یہ جو بندہ ہے خطرناک، اللہ بچائے اس کے شر سے، بتائیں اس کا کوئی جملہ بنائیں اس کا. anything you can describe it, you can say anything. وفی یدہ فلوس، اموال. پستول کو کیا کہتے ہیں؟ مسدس. لکھیں مسدس پستول کو کہتے ہیں. یہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. ہاں علی بتاؤ یہ جو دیکھ رہے ہو یہ والا کالا بوٹ والا، اس کا بتاؤ عربی میں کوئی. ہائے کیا بات ہے یار.
प्राउड ऑफ यू. हाँ डॉक्टर, आप दोनों में से किसी का, या दोनों को मिक्स अप कर दें. जमील माशाअल्लाह. लेकिन फौक यद सरिका के बजाय हम ये कह सकते हैं, चोर को क्या कहते हैं? कुरान में भी आयत है, फक़्तअू ऐदियहुमा. अस्सारिक़ वस्सारिक़ा. अस्सारिक़ बोलते हैं चोर को, ठीक है. तो हम बोलेंगे रिजलु शुर्ता फौक यद सारिक़. अच्छा जी. अल हर्ब वस्सलाम, इस्लामिक वार, जंग और सलाम. पीस एंड वार, पीस पीस, सलामती. अमन और सलाम एक ही मीनिंग में है, सिमिलर मीनिंग होती है, ठीक है. इसी इन्वान पर एक किताब भी है, पता है आप लोगों को, वार एंड पीस, टोलस्टॉय की. वो रशियन, अरबी में हमने पढ़ी अल हर्ब वस्सलाम करके. चले, वो बड़ी ख़तरनाक किताब है, वो तो अल्लाह माफ़ करे. आगे चलते हैं. उसकी है, दोस्तोयेव्स्की की है, इस तरह कुछ, अब मुझे याद नहीं आ रहा. अच्छा जी. हल तुहिब्बुल हर्ब अमिस सलाम लिमादा. हाँ सिस्टर, क्या मतलब है इसका? आए, बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है. हाँ, मा अस्बाबुल हुरूब या अली, हल फहिमत सवाल, मा ज़माना मा माना हाज़ा. हाँ डॉक्टर, मता इंतहतिल हर्बुल आलमिय्यतुल ऊला. अय्वा, मता इंतहतिल हर्बुल आलमिय्यतुल सानिया. अहसनती, बारकल्लाहु फीकी. लेट्स रीड. हलीमा, सिस्टर हलीमा, हल फहिमती. हाँ कूली, माज़ा फहिमती. सब इंसान मुहताज हैं इस पर कि वो रहें पीस और सिक्योरिटी और सेफ्टी. अहसनती. वहाँ फिर वह मअ ज़ालिका, क्या मतलब है इसका? अय्वा. लेकिन वह मअ ज़ालिका का मतलब है इसके बावजूद. मअ ज़ालिका क्या मतलब है? इसके बावजूद. बिर्रग़्म अन्हु, ये भी उसी माने में आता है, ठीक है. अच्छा जी डॉक्टर, आप कुछ पूछ रहे थे मेरे ख्याल में. यईश, रहते हैं, गुजारना. हर इंसान मुहताज है इला अन यईश, के वो जिंदगी गुजारे, वो रहे, वो लिव. Every human being needs to live in peace and security. Live या रहते हैं, जो भी हो जाए. वहा हिया वसाइलुल इलाम, और ये रहे ज़राए अबलाग, मीडिया. तनकुलु लना, वो हमें क्या करते हैं? तनकुलु लना, हमें नकल कर रहे हैं, हमें पेश कर रहे हैं. कुल्ल साअतिन, हर लम्हे. अखबार अल हुरूबी, जंगों की खबरें. अल हर्बु लैसत अमरन जदीदा, क्या मतलब है अली? हाँ, कोई नया मामला नहीं, कोई नई चीज़ नहीं है ब्रो. माशाल्लाह होती रही है, जब से दुनिया बनी अभी तक हो रही है जंगें. बोलो फिर. फत्तारीखु, तारीख में लिखी गई हैं. नहीं, हाँ हाँ बताओ. हाँ नहीं, वही जो बताई. तारीख हमें बतलाती है अन हुरूबिन कसीरा, बहुत सारे जंगों की. फिर
وقت کہاں لکھا ہے؟ وقعت، وقوع پذیر ہوئی جو ماضی میں، یعنی تاریخ ہمیں بہت ساری جنگوں کی بتلاتی ہے جو ماضی میں وقوع پذیر ہوئے ہیں. پھر حضارات الانسان، کمزور کر دیا کس چیز کو؟ نہیں. ہاں سسٹر کچھ بتائیں گے آپ؟ حضارات الانسان، سیولائزیشنز، ہاں سیولائزیشنز، حضارات سیولائزیشنز آف مین، ٹھیک ہے نا، اس کو ویک کر دیا. لقد ذاقت معظم الدول آلام الحروب، کیا مطلب ہے سسٹر؟ ذاق یذوق ذوقا تذوق، ہاں ٹیسٹ کر لیا ہے بہت ساری، کیا ٹیسٹ کیا ہے؟ آلام الحروب، ہاں جنگ کی پینز، ٹھیک ہے دکتور، تکلیفیں. ہاں دکتور. ولم یتمتع، الانسان کی تاریخی الطویل بالامن والسلام الا قلیل، اور تھوڑے ہی ہیں انسان جو ولم یتمتع الانسان، انسان نے کبھی، تمتع یتمتع متعتن کا مطلب ہے انجوائنگ، ہیومن بینگ نے نہیں انجوائے کیا فی تاریخی الطویل، اپنی لمبی تاریخ میں، امن اور سلامتی، الا قلیلا سوائے چند، یعنی بہت کم انسانی ہیومن ہسٹری میں بہت کم وقت ایسا گزرا ہے جدھر امن و سلامتی پوری دنیا میں قائم دائم رہا. ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے. ومع کثرت الحروب، اور بہت سارے جنگوں کے ساتھ، کانت ہونا کا ادھر تھے، محاولات، کئی ٹرائز، کئی کوششیں، لتحقیق السلام، تاکہ پیس میکنگ کے لیے. دیر آر لاٹ آف، بہت ساری کوششیں امن اور سلامتی کو قائم دائم کرنے کے لیے. ففی العصر الحدیث، اور اس ماڈرن ایرا میں، وبعد انتہاء الحرب العالمیۃ الاولی، ایوہ جو ہوئی تھی واقع 1918 میں، انشئت عصبۃ الامم، تو انہوں نے بنایا کیا؟ عصبۃ الامم. عصبۃ الامم یہ ایسے ہی ہے جیسے UNA، یونائٹڈ نیشنز، ٹھیک ہے، اسی طرح کی ایک تھی اس کے وقت. وکان الہدف منہا، اور اس کا ایم تھا، حفظ السلامی فی العالم، پوری دنیا میں پروٹیکشن آف پیس. وبعد انتہاء الحرب العالمیۃ الثانیہ، 1940 میں ختم ہوئی تھی، 45، ٹھیک ہے میڈم. انشئت منظمۃ الامم المتحدہ، تو انہوں نے کیا بنائی؟ یونائٹڈ نیشنز، ٹھیک ہے، امم المتحدہ، یونائٹڈ نیشنز. لتحل مکان عصبۃ الامم، جو پہلے انہوں نے بتائی تھی نا عصبۃ الامم، اس کے بدلے، حل یحل محلہ، اس جگہ پہ آ جانے کے لیے. وَيَتْبَعُ مجلس الامن منظمۃ الامم المتحدہ، اور جو مجلس الامن کس کو بولتے ہیں؟ سیکیورٹی کاؤنسل. جیسے آپ اخباروں میں سنتے ہیں نا کہ سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ کہا، سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ کہا، سیکیورٹی کاؤنسل نے اپنے سفارشات امم متحدہ کو بھیج دیا، UN کو بھیج دیا، وہ یہی ہے. تو سیکیورٹی کاؤنسل کا کیا کام ہے؟ جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے وہ در حقیقت اٹس اے کاؤنسل آف UNA، ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشنز. وہو یبحث، اور وہ ڈھونڈتا ہے کیا؟ فی المنازعات بین الدول،
جو ملکوں کے درمیان جو منازعات ہیں، منازعات کا کیا مطلب ہے؟ جھگڑے، پھڈے، لڑائیاں، نازع ینازع منازعتا، ویفرض عقوبات علی الدول المعتدیہ، اور جن ملکوں نے الدول المعتدیہ، معتدیہ اعتداء سے ہے، جن ملکوں نے حد سے تجاوز کیا، ان کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ یفرض عقوبات، ان کے اوپر کیا فرض کرتا ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں نا UN نے سنکشن لگا دیا پاکستان پہ، ایران پہ سنکشن لگا دیا، سعودیہ پہ سنکشن لگا دی، وہ یہی ہے عقوبات کا مطلب ہے، عقوبات یعنی سزائیں۔ وقد حققت الامم المتحدة بعض النجاح في حفظ السلام۔ ہاں یا اخت حلیمہ، کچھ کامیابی، کچھ فلاح پالی ہے، احسن تھی، ٹھیک ہے نا۔ حققت کا مطلب ہے کر لیا ہے، بنا لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، آگے وہ کہتے ہیں ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے لم توقف، وقف یوقف وقوفا، قف ہونا روکنا، لیکن اس نے نہیں روکا ہاں بہت ساری کنٹریز میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی پھر آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی حققت کا مطلب ہے اچیو کرنا۔ وقد حققت الامم المتحدہ یعنی اینڈ UNA نے achieved some success in protection of peace، ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں۔ وبخاصة في افریقیا اور خاص کر ایشیا میں، وتتهم الامم المتحدہ بانها اصبحت ضعیفہ، یا دکتور، اور UNA کو یہ اتہام، یہ سننا پڑتا ہے، یہ کلیم کہ وہ کیا ہو گئی ہے؟ ویک ہو گئی ہے، اصبحت ضعیفہ، ویک ہو گئی ہے، لا حول ولا لها ولا قوہ، اس کے پاس نہ حول ہے نہ قوہ ہے نہ طاقت ہے۔ کیوں؟ لأن بعض الدول تہیمن علیہ، تہیمن علیہا، کون بتائے گا اس کا؟ حول کا مطلب ہے ایک حالت سے دوسرے حالت میں جانا، یا اس کا لٹرل میں آپ کو بتاؤں تو حال یحول حولاً کا مطلب ہے ایک پہلو سے دوسرے پہلو میں بدلنا، اس کی بھی طاقت نہ رہی۔ اس لیے جو ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ ایک پہلو سے اگر میں لیٹا ہوں ایک پہلو پر، ایک سائیڈ پر، تو فرام رائٹ ٹو لیفٹ سائیڈ کنورٹ ہونے کی بھی طاقت میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے اخی، ہاں۔ اچھا جی چلیں، ہاں اس کا مطلب یہ کہ اس لیے کہ کچھ کنٹریز اس پر حاوی ہیں، ٹھیک ہے، بیکاز سم کنٹریز آر ڈومینیٹنگ، ہاں تہیمن ڈومینیٹ، ٹھیک ہے۔ وَلِذَلِكَ اور اسی لیے اصبح ہو گیا ہے کیا؟ کثیر من قراراتها لا ينفذ، اس کے بہت سارے ڈیسیجنز، قرارات کا کیا مطلب ہے؟ ڈیسیجنز، لا ينفذ، نافذ نہیں ہوتے، نافذ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی ومن ذلك القرارات، اور ہاں ان ڈیسیجن میں سے ایک التی تخص فلسطین والقدس و کشمیر، اسپیسیفکلی، یعنی فلسطین اور قدس اور کشمیر کے معاملات میں اس کے ڈیسیجنز امپلیمنٹ ہوتے ہی نہیں۔ ہم بھی آج پاکستان والے بھی فلسطین والے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں AUNA، تم نے جو خود اپنے ڈیسیجنز لیے ہیں ہم اسی کا مطالبہ کرتے، بس ہمیں وہی دے دو جو تم نے ہمیں دے دیا، ڈیسیجن کر لیا وہ کر، وہ بھی وہ نہیں کر سکتا،
تو وہ تو ختم ہو گیا نا. اس کا مطلب یو ہیو نو پاور برو, گیٹ آؤٹ, کک آؤٹ. لیکن ہم بھی پاور لیس ہے, وہ بھی پاور لیس, کیا کریں؟ کیوں؟ ایوری ون, دا پاورفل کنٹریز آر ڈومینیٹنگ اس اینڈ ہم اینڈ دیم اینڈ ایوری ون. دیٹ ڈزنٹ مین وی ڈونٹ ہیو پاور, وی ہیو پاور, بٹ آور پاور کے جو پر ہے نا اس کو تھوڑا سا دبایا ہوا ہے. اچھا جی, سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا. چلو ٹیسٹ کرتے, چیک اپ کرتے. تنقل وسائل الاعلام اخبار الحروب كل يوم, صح خطا؟ صح. ذاقت كل الدول آلام الحرب. ہاں اللہ کے بندے تھوڑا سپیڈ. یا دکتور, انشئت عصبة الامم سنة 1945. اچھا جی, حققت الامم المتحدہ بعض النجاح یا استاذہ حلیمہ. صح. تهيمن بعض الدول على الامم المتحدہ یا علی. صح, احسنت. اچھا جی, اجب باختصار عما یلی. Answer precisely about the questions that we are going to ask. Number 1, عن أي شيء يحدثنا التاريخ يا دكتور؟ Did you understand the question? Okay. So answer. التاريخ يحدثنا عن حرب والجرائم في الدنيا. احسنت. ٹھیک ہے, صحیح ہے, جنرل ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. لیکن اس کو اگر ہم بہتر کرنا چاہیں تو کہیں گے التاريخ يحدثنا عن الحرب الطويل ولم يتذوق الامن والسلام الا قليلا. یہ جو ہم نے پڑھا تھا. اچھا جی, متن, اچھا جی, فيما يبحث مجلس الامن یا استاذہ حلیمہ. هل فهمت السؤال؟ in which سیکیورٹی کونسل کن چیزوں میں بحث کرتی ہے, کام کرتی ہے, مطلب what؟ ہاں, حفظ السلام. احسنتی. حفظ السلام بھی صحیح ہے, لیکن اس میں ہم ایک اور مسئلہ ڈال دیں گے کہ حل نزاعات الدول لحفظ السلام, یعنی جو ملکوں کے پھڈے ہیں اس کو سلجھانے کے لیے, تاکہ وہ سلامتی اور پیس کو لے آئے. یا علی, هل اوقفت الامم المتحدہ كل الحروب؟ ہاں, اوقفت کا معنی کیا تھا؟ کیا بات ہے برادر, آسک اے ویری گڈ کوشچن. گو آسک ڈاکٹر ذاکر نائک. میں یہ کہہ رہا ہوں اوقفت کا کیا مطلب ہے؟ روک سکتے. کیا امم متحدہ نے سارے جنگیں روک لی ہیں؟ لا. بہت شکریہ یار, بہت جلدی جواب دی. اچھا جی, هل نجحت الامم المتحدہ فی فلسطین و کشمیر یا دکتور؟ لا, لم نجحت الامم المتحدہ فی فلسطین و کشمیر. ما شاء اللہ, لم تنجح. خلاص اخی, ما شاء اللہ, جمیل. اچھا جی, fill in the blank from the box. مجلس الامن عقوبة على الدول المعتدية يا استاذة حلیمہ. يبحث مجلس الامن عقوبة على الدول المعتدية. نہیں, حدث نہیں ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے کہا ہے, فرض بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی جمیل. ہاں علی, دوسرا نمبر. وقعت حروب كثيرة في الماضي. احسنت. ہاں دکتور, نمبر 3.
ڈومینیٹنگ. ایوہ احسنت. خلاص یا اخوان فہمتم؟ آگے چلتے ہیں. یہ منادا کے متعلق ہے. کس کے متعلق ہے؟ منادا کا کیا مطلب ہے؟ بلانا، جس کو بلایا جاتا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مضاف جو مضاف مضاف الیہ ہے، ایک ہے نکرہ غیر مقصودہ. نکرہ کی کیا مطلب ہے؟ یعنی جو نکرہ ہے، جو اسپیسیفک نہیں ہے، نان اسپیسیفک، ٹھیک ہے نا، اور وہ مقصود بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہے جو نکرہ ہے لیکن وہ مقصود ہے. مثلا میں بولتا ہوں یا مسلم صلی، میری مراد علی عبد الرحمن. اب ایک میں بولتا ہوں یا مسلمن صلی، اب اس میں مجھے نہیں پتا کون ہے، تو ان دونوں میں حالت فرق ہوگی. کیسے؟ دیکھو، یا مسلمن صلی، اس میں نے نان اسپیسیفک ہے، نان، تو اس لیے میم کے بعد کیا آ گیا؟ الف، اور اس کے اوپر دو زبر. یہ نکرہ غیر مقصودہ ہے. لیکن اگر نکرہ مقصودہ ہے، نکرہ کا ہم نے کیا کیا تھا یار انگلش میں؟ ایڈجیکٹو کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کامن ناؤن. ٹھیک ہے، کامن ناؤن، اور دوسرا جو ہے پراپر ناؤن. ٹھیک ہے، تو ادھر یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح مضاف، مثلا یا عبد اللہ، یا عبد اللہ، یہ منصوب ہے. منصوب کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر زبر آئے گا ادھر، ڈیفالٹ پوزیشن. ٹھیک ہے، یا ام عمر، یا ام عمر، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. جب مضاف مضاف الیہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس میں آخر میں زبر ہوگا، زبر. یا ام عمر، ٹھیک ہے، مضاف میں زبر ہوگا، مضاف الیہ کی بات نہیں ہو رہی ادھر. ٹھیک ہے، مضاف الیہ تو زیر ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی عبد اللہ میں عبد جو ہے یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور اللہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو عبد اللہ ہی، لیکن جو عبد ہے وہ زبر ہوگا، اس کا دال کے اوپر زبر رہے گا. ٹھیک ہے، یہ کب ہے؟ جب اب مضاف ہوگا منادا میں، اور نکرہ غیر مقصودہ میں بھی منصوب ہوگا، اس میں بھی دو زبر نارملی آ جاتے ہیں. مثلا یا مسلمن صلی، یا رجلا تعلم، یہ کسی کو بھی میں بات کر رہا ہوں، اسپیسیفک نہیں ہے. یا طالبتن تعلمی، اے طالبہ پڑھو سیکھو، تو کوئی بھی طالبہ ہو سکتے. لیکن اگر اسپیسیفک ہو یا مسلم صلی، یا یہ مبنی علی الضم، ہمیشہ اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے. یا مسلم صلی، اے مسلمان تو نماز پڑھ، یہ آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے علی. ٹھیک ہے، یا رجل تعلم، لام کے اوپر کیا ہے؟ پیش. یا رجل تعلم، یا رجلا تعلم، تو یہ کسی کے بارے میں بھی. یا رجل تعلم، اے رجل تو پڑھ. یا طالبہ تعلمی، اے طالبہ سیکھ. ٹھیک ہے نا. اب ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ یہ دونوں تو سملر ہو گیا ہے نا، یا طالبہ تعلمی اور یا طالبہ، لیکن فرق کس طرح کریں گے؟ دو زبر اور ایک پیش سے. یا طالبتن تعلمی، یہ ایک نکرہ غیر مقصودہ ہے، نان اسپیسیفک. یا طالبتو تعلمی، اے طالبہ پڑھ. ٹھیک ہے، اچھا جی. علم مفرد، یعنی ایک بندہ جو مفرد ہے. ٹھیک ہے، یا محمد، یا فاطمہ، یا زینب، یہ بھی کیا ہوگا؟ پیش کے اوپر. ٹھیک ہے، اچھا جی. اچھا، میننگ میں تو فرق نہیں ہوتا، لیکن عربی زبان میں درست نہیں ہے. عبداللہ یا عبداللہ اگر آپ بلائیں گے تو یہ درست نہیں ہے لغوی اعتبار سے. یا عبداللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب نے اسی طرح کیا. ٹھیک ہے نا. یا عبداللہ، عبداللہ درست نہیں ہے. جب آپ ندا میں کریں گے، بلائیں گے، کچھ ایسے حالات ہیں جس میں عبداللہ آتا ہے، وہ الگ حالات ہے.
اچھا جی آگے چلتے. اچھا جی وہ بول رہے کہ آپ نے اس کو بلانا ہے اور اس کا آخری کیا ہوگا وہ بتا دو. افتح الباب یا عبد العزیز، افتح الباب یا عبد العزیز صاحب علی. ہاں اس میں ہم کہیں گے اغلق الباب یا صاحب علی، یا صاحب علی. کیونکہ صاحب علی یہ مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اچھا جی پھر بولتے خولتو، تو خولہ کیا ہو گیا؟ یہ مفرد ہو گیا تو اس میں ہمیشہ پیش ہوگا. یا خولتو ادخلی، یا خولتو ادخلی. مدرس العلوم یہ کیا ہو گیا؟ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. تو مثلا ہم کہیں گے جاء مدرس العلوم. ٹھیک ہے. اچھا جی جاء مدرس العلوم، سوری مدرس العلوم کیونکہ منصوب ہوگا. سلیمان یہ کیا ہو گیا؟ مفرد ہو گیا. ہاں مفرد ہو گیا اور علم ہو گیا، ایک بندہ. تو ہم کہیں گے اذ قلنا یا سلیمان، یا سلیمان ادخل. جو مفرد ہے ندا میں وہ ہمیشہ اس کے آخر میں پیش رہتا ہے. ام سالم یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. تو ہم مثلا اگر بنانا چاہے تو کہیں گے یا ام سالم، یا ام سالم. ٹھیک ہے. صاحب السیارہ یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، گاڑی والا. تو ہم کہیں گے یا صاحب السیارتی، تو با کے اوپر زبر ہوگا. اچھا جی اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.